اکثر ہم شب بارات کا نام سنتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف ایک رات کا نام نہیں، بلکہ یہ تو تقدیر اور رحمت کے کچھ بہت گہرے اسرار اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو چلیے آج ہم مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کے پیغام کو سمجھیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک رات، صرف ایک رات ایسی ہو جو آنے والے پورے سال کا فیصلہ کر دے۔ جی ہاں، یہ رات بالکل اتنی ہی اہم ہے۔ اس میں زندگی، موت، خوش قسمتی، آزمائش، سب کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا اس رات؟ دیکھیے، اس رات فرشتوں کو ایک فہرست سونپی جاتی ہے، مگر رکیں، یہ کوئی عام سی فہرست نہیں ہے۔ یہ اصل میں آنے والے پورے سال کے لیے کائنات کا وہ ماسٹر پلان ہے جس پر اب عمل درآمد ہونا ہے۔ اور اس فہرست میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ اس میں لکھے ہوتے ہیں زندگی کے سب سے بڑے، سب سے اہم فیصلے، مطلب کون اس دنیا میں آئے گا، کس کا وقت پورا ہو گیا ہے اور کون یہاں سے چلا جائے گا، کس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی دیں گے اور کون ہوگا جس کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، سب کچھ۔ اچھا، تو اتنی باتوں کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ شب برات ہے کیا؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ چلیے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، لفظ ہے شب برات۔ شب تو آسان ہے، یہ فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رات۔ اصل لفظ ہے برات، یہ عربی لفظ براعت سے نکلا ہے، اور برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی الزام سے بری ہو جانا، کسی سزا سے نجات پا جانا۔ یعنی یہ اصل میں گناہوں کی قید سے رہائی کی رات ہے، آزادی کی رات۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک قیدی ہے، سالوں سے جیل میں بند ہے۔ پھر ایک دن جیلر آتا ہے اور کہتا ہے، سنو، تمہاری سزا معاف ہوئی، تم آزاد ہو۔ سوچیں، اس قیدی کو کیسا محسوس ہوگا؟ بس یہی احساس شب بارات کا ہے۔ یہ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کے لیے امید اور آزادی کا پیغام ہے۔ ایک اور طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا، اسے کائنات کا سالانہ بجٹ سمجھ لیں۔ جیسے حکومتیں بجٹ پیش کرتی ہیں نا کہ کہاں پیسہ لگے گا، کہاں سے آئے گا، بالکل اسی طرح یہ وہ رات ہے جب کائنات کا سالانہ پلان فائنل ہوتا ہے اور تقدیر کے فیصلے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اور نازک نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر اس رات لکھی جاتی ہے، نہیں، وہ تو لوہے محفوظ میں سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس رات بس یہ ہوتا ہے کہ اس پلان کا اگلے سال کا حصہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان فیصلوں کے عمل میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف تو تقدیر کے فیصلے نافذ ہو رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی پوری طرح کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ رات مغفرت کا، معافی کا ایک بے حساب وعدہ لے کر آتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں بے حساب، تو اس کا مطلب واقعی بے شمار ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور وہ لاتعداد بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کی وسعت کو بتانے کے لیے روایات میں ایک مثال آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس رات بنو کلب قبیلے کی تمام بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب بنو کلب کون تھے؟ یہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں۔ تو یہ مثال اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس رات جو معافی ملتی ہے وہ گنتی سے، شمار سے باہر ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ رحمت، یہ مغفرت سب کے لیے ہے؟ کیا ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ افسوس کہ رحمت کے اس سمندر کے باوجود کچھ ایسے بدقسمت بھی ہیں جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں دیکھیے، ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہیں وہ لوگ جو رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، دل میں کینہ یا بغض رکھنے والے، رشتے ناطے توڑنے والے یا قاتل۔ یہ وہ سنگین گناہ ہیں جو رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ رحمت پانے والے۔ ان کے لیے کیا شرط ہے؟ صرف ایک چیز، خلوص سے دل سے توبہ کرنے والے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے۔ مطلب ایک طرف سنگین جرم ہے اور دوسری طرف معافی مانگنے کا ایک سادہ سا عمل ہے جو اس رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ اس کی مثال بھی بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی خوشی کسی بندے کے اس کی طرف لوٹنے پر اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جسے صحرا میں اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے، اور وہ اونٹ اس کی زندگی کا، اس کی بقا کا واحد ذریعہ تھا۔ سوچیں اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، تو اتنی اہم رات ہے، اتنی برکت والی، سوال یہ ہے کہ اسے گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس رات میں؟
اور یہاں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے لیے کوئی ایک خاص مخصوص عبادت شریعت سے لازم نہیں ہے۔ اکثر ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس رات کا اصل مقصد کسی رسم کو پورا کرنا نہیں بلکہ اللہ سے اپنا ذاتی تعلق قائم کرنا ہے۔ ہاں البتہ اس رات کو قیمتی بنانے کے لیے کچھ اعمال ضرور ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انفرادی طور پر نفلی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم خلوص دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت گھر پر تنہائی میں کرنا افضل ہے۔ دوسرا، اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں بلکہ خاموشی سے، سکون سے اپنے اندر جھانکنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ یہ اصل میں اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اور یہ ساری بات اس رات کے اصل مقصد کو، اس کے آخری پیغام کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ انسان کو اس کی غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دینا۔ اس کو ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک منظر سوچیں، ایک نوجوان ہے، اس کی شادی کی پلاننگ چل رہی ہے، دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں، کپڑے سل رہے ہیں، گھر میں جشن کا سما ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے سپنے دیکھ رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ اسی شب برات کو اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے جو شادی کے دن سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہ اپنی تیاریوں میں مگن ہے اور وہاں اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ غفلت ہے جس کی یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے۔ یہ کوئی لازمی رسم نہیں تھی جسے ہر سال دہرانا ہے، نہیں، یہ امت کے لیے ایک بہت گہرا سبق تھا۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ مقصد جگہ نہیں ہے کہ قبرستان جایا جائے یا نہ جایا جائے، مقصد وہ سوچ ہے، وہ پرسپیکٹیو ہے، اپنی عاقبت کو یاد کرنا، یہ سوچنا کہ ایک دن ہم نے بھی وہاں جانا ہے۔ اس سوچ سے دلوں کو نرم کرنا، تکبر کو توڑنا اور اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ تو آخر میں یہ رات اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ قلم نے آنے والے سال کی تقدیر لکھ دی ہے، کوئی اپنی زندگی کو اس کے بعد مختلف طریقے سے کیسے گزار سکتا ہے؟ کیا یہ علم انسان کو غفلت میں ڈال دے گا یا پھر یہ اسے ایک بہتر انسان بننے کی تحریک دے گا؟ فیصلہ ہر کسی کا اپنا ہے۔